سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور دیگر شخصیات کے افسوسناک انتقال پر تعزیت کے لیے ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے بشکیک کرغزستان میں پاکستانی طلباء پر ہجوم کے حملوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے نے مالی سال کی پہلی ششماہی کے دوران 40 ارب روپے سے زائد منافع کمایا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے سیاسی اتحاد پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائیوں میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچز کی سیریز کا پہلا بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ آج لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی اور قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ملاقات کریں گے اور ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے میں شہادت پر تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کرغزستان کے شہر بشکیک میں طلباء پر ہجوم کے حملے کے عوامل اور وجوہات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمیٹی طلباء کی سہولت کے لیے بشکیک میں پاکستانی مشن کے کردار کے بارے میں بھی تحقیقات کرے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کمیٹی کرغز حکام کے ساتھ رابطہ کرے گی اور بشکیک میں تمام حقائق اور پیش رفت کا جائزہ لے گی اور 2 ہفتوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بشکیک سے اب تک 3233 طلباء کو واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4036 طلباء آج تک پاکستان واپس پہنچ جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ قازقستان کے شہر آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے بعد انہوں نے بشکیک میں پاکستانی طلباء پر حملوں اور فسادات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کرغزستان کا دورہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کرغز حکام نے یقین دلایا ہے کہ پرتشدد واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور فسادات میں ملوث کثیر تعدادوں میں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے نے مالی سال کی پہلی ششماہی میں 40 ارب روپے سے زائد کا منافع کمایا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر قانون و انصاف اعظم رضی تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان ریلوے کی آمدن 63.25 ارب روپے تک بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے ایک قومی ادارہ ہے۔ انہوں نے ریل پٹریوں میں بہتری لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایک ضمنی سوال کے جواب میں وزیر قانون نے کہا کہ گزشتہ چند برس کے دوران ریلوے حادثات میں بڑی کمی ہوئی ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مصدق مسعود ملک کا کہنا ہے کہ حکومت گیس اور خام تیل سمیت پیٹرولیم مصنوعات کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے متعدد پالیسیاں لے کر آئی ہے۔ آج اسلام آباد میں توانائی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بولی کے لیے بلاکس پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تیل و گیس کی تلاش کی سرگرمیوں میں عالمی کمپنیز کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کاروبار کے لیے کھلا ہے اور ریگولیٹری عمل کو مزید شفاف بنانے کے لیے مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی زور دے رہا ہے جس سے سستی گیس مل سکے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فیصل آباد اور راولپنڈی میں خواتین کی جیلوں کے قیام کی منظوری دی ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے جیلوں میں اصلاحات کے لیے ایک جامع منصوبے کی ضرورت پر زور دیا اور ہدایت کی کہ نئی جیلیں شہری حدود سے باہر تعمیر کی جائیں۔ مریم نواز نے بخشی خانوں اور حوالات میں اصلاحات کی بھی ہدایت کی اور سہولیات میں بہتری کے لیے متعلقہ منصوبوں کی منظوری دی۔
یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو شکست دینے کے لیے سیاسی اتحاد پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں 35ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو اقتصادی اور امن و امان کی صورتحال کے چیلنجز کا سامنا ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کافی وسائل ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا قومی ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے۔ گورنر نے خیبر پختونخوا کے وسائل کا کیس وفاقی سطح پر تمام متعلقہ فورمز پر پیش کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں 29 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا، جن میں دہشت گرد افغانستان سے پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کر کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان مسلسل افغان عبوری حکومت سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی جانب مؤثر سرحدی انتظام کو یقینی بنائے۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کی سلامتی اور دہشت گردی کی افریج سے اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم اور چوکس ہیں۔ ایشین فورم انفارمیشن ٹیکنالوجی کامرس نیٹ ورک کے 24ویں کانفرنس کے دوران $50 کروڑ سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے۔ تقریب کا اختتام وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے کیا تھا۔ 3 روزہ تقریب میں 600 سے زائد کمپنیز نے شرکت کی۔ پاک فوج نے ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے اشتراک سے شمالی وزیرستان کی تحصیلوں سپین فارم اور شیوا میں مقامی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے RO پلانٹ قائم کیے ہیں۔ یہ پلانٹ ہر روز 6000 گیلن صاف پانی مہیا کریں گے، جن سے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے مسئلے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہفتے کے روز نام نہاد بھارتی پارلیمانی انتخابات کے چھٹے مرحلے کے پیش نظر راجوری اور پونچھ کے اضلاع میں بھارتی پیراملٹری فورسز کی تقریباً 200 اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ یہ دستے پیر پنجال کے جنگلاتی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ راجوری اور پونچھ اضلاع میں مجموعی طور پر اسمبلی کے 8 حلقے ہیں، جن میں اسلام آباد، پونچھ اور راجوری کے 7 پارلیمانی حلقے، جبکہ ایک نشست جموں لوک سبھا کی ہے۔ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ باضابطہ طور پر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں ناروے کے وزیر اعظم جونس گیرسٹو نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا کہ اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں ملک کی وزراء کی کونسل فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے گی۔ ایک بیان میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس نے کہا کہ یہ فیصلہ اسپین اور ناروے کے باہمی تعاون سے کیا گیا اور یہ آئرلینڈ اور فلسطین کے لیے ایک اہم دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئرلینڈ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے سے مشرق وسطی میں امن اور مفاہمت کو فروغ ملے گا۔ روسی افواج نے فوجی مشقوں کے ابتدائی مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جس میں غیر روایتی کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کی عملی تربیت شامل ہے۔ روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں اسکندر اور کنزہال میزائلوں کی تربیتی مشق بھی شامل ہے۔ آج حیاتیاتی تنوع کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے منصوبے کا حصہ بنیے، جو تمام شراکت داروں کو حیاتیاتی تنوع کے بگاڑ کو روکنے اور قدرتی نظام کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کی مشترکہ کاوشوں میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچز کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 پر شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 37، پشاور 40، کوئٹہ 32، گلگت 35، مریض 27، سری نگر 28، جموں 41 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और दीगर शख्सियात के अफसोसनाक इंतकाल पर ताज़ियत के लिए ईरान रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने बिश्केक किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हुजूम के हमलों की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज़ का पहला बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।